نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الایمان باب نمبر 37 باب سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعۃ وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ ثم قال جاء جبریل علیہ السلام یعلمکم دینکم فجعل ذلك كله دینا وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوفد عبد القیس من الایمان۔ باب ہے کہ سوال کرنا جبریل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سوال کرنا ایمان کے متعلق، اسلام کے متعلق اور احسان کے متعلق، و علم الساعۃ اور قیامت کے علم کے متعلق، و بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور باب اس بارے میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے بیان کر دینا، جبریل کا سوال کرنا اور آپ کا سوال کا جواب دینا۔ ثم قال، پھر جواب دینے کے بعد آپ نے فرمایا جا جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام آئے تھے، یعلمکم دینکم، تمہارا دین تمہیں سکھلانے کے لیے، جبریل علیہ السلام تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ فجعل ذلک کلہ دینا، تو آپ نے ان تمام چیزوں کو دین کہا ہے، اسلام کو، ایمان کو، احسان کو، ان تمام چیزوں کو دین کہا ہے۔ وما بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح یہ باب ہے اس کے متعلق بھی، وما یہ اس کا عطف ہو جائے گا سوال جبریل وہ باب کے شروع پر، کہ جس طرح یہ باب ہے جبریل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا اور آپ کا جواب دینا، اسی طرح باب ہے وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب ہے جو کچھ آپ نے بیان کیا لوفد عبد القیس، عبد القیس کے وفد کو، من الایمان، ایمان کے متعلق، جو عبد القیس کا ایک وفد آپ کے پاس آیا، انہوں نے ایمان کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے جو کچھ ان کو بیان کیا تھا اس کے متعلق اب یہ باب ہے۔ خلاصہ بات کا یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام جب یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں، دونوں لفظ استعمال ہوں اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں، تو اس وقت ایمان کا تعلق باطنی امور کے ساتھ ہوتا ہے اور اسلام کا تعلق ظاہری اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب ان میں سے ایک استعمال ہو تو پھر یہ ایک دوسرے کے مترادف معنی میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ کے پر استعمال ہوتے ہیں۔ اسلام سے ایمان اور ایمان سے اسلام مراد ہوتا ہے، گویا کہ ایک اسلام اور ایمان کا لغوی معنی ہے اور ایک شرعی معنی ہے۔ تو لغوی معنی کے اندر ایمان اور اسلام کا تو فرق ہے، لیکن جو شرعی اصطلاح کے اندر ہے وہ اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو عبد القیس کا جو وفد تھا، انہوں نے ایمان کے متعلق آپ سے سوال کیا، تو آپ نے ان کو اعمال بتلائے تھے، تو ثابت ہوا کہ ایمان جب وہ اعمال جب وہ ایمان کے اندر شامل ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ سے ایمان کے متعلق سوال کیا اور آپ نے آگے جو ایمان کی وضاحت کی تو وہ اعمال تھے، تو گویا کہ اعمال یہ ایمان کے اندر شامل ہیں۔ وقول اللہ تعالیٰ، اسی طرح یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بھی کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو تلاش کرے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تو وہ اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85۔ تو گویا اس کے اندر بھی اسلام اور دین کو آپس کے اندر ایک معنی میں استعمال کیا گیا ہے، گویا کہ دین اور اسلام یہ ایک ہی چیز ہے، یہ الگ الگ دو چیزیں نہیں ہیں۔
اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث لائے ہیں۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ظاہر ہوئے لوگوں کے لیے۔ بارزن یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ گھر سے نکل کر آئے، ظاہر ہوئے، یا مجلس کے اندر درمیان میں واضح طور پر بیٹھے۔ فَأَتَاهُ جبریل، تو آئے آپ کے پاس جبریل، آپ اپنے صحابہ کی مجلس لگا کر واضح طور پر نمایاں طور پر بیٹھے تھے، جبریل تشریف لائے۔ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ، تو جبریل نے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے۔ سوال اس نے ما کے ساتھ کیا کہ مل ایمان، ما کا لفظ کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو گویا کہ جبریل علیہ السلام نے ایمان کی حقیقت ماہیت یہ بیان کرنے کا سوال کیا، تو آپ نے اس کے اندر کیا بیان کیا؟ فرمایا کہ الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و بلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ ایمان کے آپ نے ارکان بیان کیے کہ ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ روایت پہلے بیان ہو چکی ہے، وہاں مختصر طور پر ان چیزوں کی وضاحت بھی ہو چکی ہے۔ تو اللہ پر ایمان لائے، و ملائکتہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان، و کتبہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، بلقائہ اور اللہ کی ملاقات، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ورسلہ اور اللہ کے رسولوں پر، وتؤمن بالبعث اور تو ایمان لائے اٹھنے پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر۔ یہ قال مل اسلام، دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ اسلام کیا ہے؟ قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو عبادت کرے اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے، اور تقیم الصلاۃ، نماز کی اقامت کرے، اور تؤدی الزکوٰۃ المفروضہ اور فرض زکوٰۃ ادا کرے، اور تصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھے۔ اس جگہ حج کا تذکرہ نہیں، تو صحیح مسلم کے حدیث نمبر 93 کے اندر حج کا بھی ذکر ہے، تو یہاں راوی نے اختصار کرتے ہوئے اس کو حذف کیا ہے۔ یہاں اسلام کا اور ایمان کا الگ الگ سوال کیا اور آپ نے الگ الگ جواب دیا ہے، تو یہ بات پہلے بتلا دی گئی کہ جب لفظ اسلام اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال ہوں، دونوں استعمال ہو اور ایک دوسرے کے مقابلے میں، جیسے اس جگہ مقابلہ ہے کہ ایمان کی تعریف، ایمان کا الگ سوال ہے، آپ نے الگ تعریف کی، اسلام کا الگ سوال ہے، اس کی الگ تعریف کی، تو جب یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں تو پھر دونوں کا فرق ہوگا۔ ایمان کے ارکان وہ ہیں ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر، اور دوسری روایت کے اندر وہ بالقدر خیر و شر ہی کے لفظ تھے تقدیر پر، اس جگہ تقدیر کے لفظ کے بجائے بلقاء ہی ہے، تو لقاء سے مراد یہاں ملاقات ہے، جو آگے وہ تؤمن بالبعث کے ساتھ اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اور اسلام کے اندر جو اعمال ہیں ان کا تذکرہ کیا، ایک تو اس میں شہادتین، اور شہادتین کے بعد اللہ کی عبادت، اسلام کے اندر اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، پھر اس کے بعد اعمال کا تذکرہ ہے، نماز کی اقامت، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کا روزہ۔ حج کے بارے میں بتلا دیا کہ دوسری روایت کے اندر جو تفصیل کے ساتھ ہے اس کے اندر حج کا تذکرہ آیا ہے۔ قال مل احسان، تیسرا سوال جبریل علیہ السلام کا تھا کہ احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ، آپ نے فرمایا احسان اس کو کہتے ہیں کہ تو عبادت کرے اللہ کی گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اتنی توجہ، اس قدر منہمک ہونا
دنیا و مافیہ سے غافل ہو کر پوری کی پوری توجہ اللہ کے ساتھ ہو، یہ کیفیت کوئی ہوگی گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتا، اتنی ایمانی کیفیت نہیں، تو کم از کم اتنا تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بے شک وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری حرکات و سکنات وہ سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے اندر مقصد یہ تھا کہ عبادت بالکل ہمہ تن گوش ہو کر پوری کی پوری توجہ کے ساتھ، پورے کے پورے انہماک کے ساتھ یہ عبادت کرنا مقصود تھا۔ بعض کچھ غالی قسم کے صوفیہ نے یہاں اپنے مزاج کے مطابق اور ہی اس کے معنی نکال لے ہیں اور عجیب قسم کی تعویلیں یہاں کر ڈالی۔ مثلا وہ کہتے ہیں فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ کے اندر یہ لم تکن جو ہے یہ افعال تامہ میں سے ہے، اس کو ناقصہ کے بجائے تامہ بنایا اور یہ معنی بنا دیا کہ اگر تم اپنی ہستی کو فنا کر دو اور لم تکن بن جاؤ، لم تکن کا معنی تم کوئی شے نہیں، اپنے آپ کو اتنا فنا کر دو، اتنا فنا کر دو کہ تم لم تکن بن جاؤ، کہ تمہارا وجود ختم ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو تم اللہ کو دیکھ سکتے ہو، پھر تم اللہ کو دیکھ لو گے۔ اور اس سے یہ عقیدہ نکالا کہ دنیا کے اندر رہ کر جو صوفیہ کرام ہے یہ اپنے مدارج طے کرتے کرتے اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اللہ کو دیکھتے ہیں، پھر دیکھنے کے بعد پھر آگے ان کے اور سلسلے، کبھی اللہ ان کے اندر حلول کر آتا ہے، کبھی یہ فنا فی اللہ ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی اصطلاحات بنا کر یہ کہ ایسے عقائد بنائے ہوئے ہیں جن کا کتاب و سنت میں کوئی وجود نہیں۔ حالانکہ یہ معنی لینا کہ یہ کانا تامہ بنا کر اور اس کا یہ معنی لینا کہ تم لم تکن بن جاؤ، یعنی اپنا وجود ہی فنا کر دو، یہ کسی اعتبار سے، نہ عقل کے اعتبار سے، نہ نقل کے اعتبار سے، نہ قواعد عربیہ کے اعتبار سے یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ کانا کو جس طرح کہ وہ بناتے ہیں تو اس کے بعد آگے آنے والی طرح ہو، یہ اس کی شرط ہونی چاہیے تھی، شرط کے طور پہ استعمال ہونا چاہیے تھا، اور شرط کی جزمی حالت میں اس کا الف ساکت ہو جانا چاہیے تھا، جبکہ اس حدیث میں یہ حدیث جہاں کہیں بھی آئی ہے وہ طرح ہو کہ لفظ الف کے ساتھ آئی ہے، اس کا الف ساکت نہیں ہے، تو ثابت ہوا کہ یہ کہ شرط کی جزا کے طور پہ استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہ کانا کی خبر کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس لیے یہ ایک گرامر کا غلط انداز نکال کر لوگوں کو یہ باور کروانا کہ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور یہ معنی مراد ہے، یہ درست نہیں ہے۔ قال مل احسان، احسان کیا ہے؟ قال آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو بے شک وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ قال مسعى، چوتھا سوال سائل کا یہ تھا کہ پھر قیامت کب ہے؟ قال مل مسئول عنہا بعالم من السائل، آپ نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ جاننے والا نہیں۔ مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سائل سوال کرنے والا مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ مطلب کہ جس طرح تمہیں قیامت کے بارے علم نہیں ہے کہ وہ کون سا سال ہے، کون سا مہینہ ہے، اور دنوں میں سے کون سا معین دن ہے، یہ تو بتلایا کہ جمعہ کا دن، لیکن جمعوں میں سے کون سا معین دن ہے اس کا علم نہ جبریل کو ہے نہ کسی اور کو، یہ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اسی طرح جسے مجھے علم نہیں، جس طرح جیسے تجھے علم نہیں ہے مجھے بھی علم نہیں ہے۔ مل مسئول عنہا، نہیں ہے جس سے سوال کیا گیا اس قیامت کے بارے میں بعالم من السائل، وہ سائل سے کچھ زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ بس اخبرک عن اشراطہا، ان قریب میں تجھے خبر دیتا ہوں اس کی علامات کے بارے میں، ہاں البتہ قیامت کی علامات میں تجھے بتلائے دیتا ہوں۔ اس کی قیامت کے علامات میں سے یہ ہے اذا والدت الامۃ ربہا، جب جنم دے گی لونڈی اور باندی اپنے مالک کو،
لونڈی جو اپنے مالک کو جنم دے گی اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اہل علم نے کئی ایک مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو غلام اور لونڈیوں کی طرح کی حیثیت ان کو دیں گے، اور جس طرح لونڈیوں سے خدمت لی جاتی ہے اس طرح اپنے ماں باپ کو اپنے خادم سمجھیں گے۔ تو یہ صورتیں تو آپ دیکھ رہے ہیں، آج کل جو اولاد ہے وہ اپنے ماں باپ پر بعض اپنے ماں پر کیسے روب جماتے ہیں، کیسے ان کو مجبور اور لاچار کر دیتے ہیں کہ جس طرح کہ غلام مجبور ہوتا ہے اس طرح والدین اپنے اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کی وہ فرمائش، ان کی خواہشات وہ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو باندیوں کے بچے جو ہے وہ برسر اقتدار آ جائیں گے، مطلب کہ اخلاق اور عادات اور اطوار فطری طور پر جن کے خراب ہوں گے، اتنی خرابی ہو جائے گی کہ جو کسی اہلیت والے نہیں ہیں تو قوم کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، جن کے پاس نہ کوئی صلاحیت ہوگی، نہ کوئی نظام چلانے کا کوئی طریقہ کار ہوگا۔ تو جس طرح غلام ہوتے ہیں، غلاموں کو کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، اسی طرح کے وہ نابلد قسم کے لوگ جو ہے وہ لوگوں کے وہ عہدے دار اور ان کے اقتدار اور ان کو چلانے اور ہانکنے والے بن جائیں گے۔ اور بعد یہ بھی منع کیا کہ قرب قیامت جب ولد، جس لونڈی کو اولاد پیدا ہو جس کو ولد کہتے ہیں، ولد کو آگے بیچنا فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس وقت جہالت اتنی ہو جائے گی کہ حلال حرام جائز ناجائز کی پہچان جو ناپید ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تمام کچھ ولد کو بھی بیچا جائے گا۔ جب وہ بیچ دیں گے تو ماں بکتے بکتے آگے دوبارہ اس کا بیٹا ہی ایک دن اس کو خرید کر اپنی لونڈی بنا لے گا۔ اتنی شناخت ختم ہو جائے گی کہ ولد کو آگے بیچ دیا، وہ آگے کسی نے اس کو آگے بیچ دیا، کرتے کرتے وہ اس کا جو بیٹا جو اس نے جنا تھا وہی بیٹا بڑا ہو کر وہی اپنی ماں کو خرید لے گا۔ ایک دوسرے کی پہچان ختم ہو جائے گی، نہ بیٹے کو پتہ ہوگا کہ یہ میری ماں ہے، نہ ماں کو پتہ ہوگا یہ میرا بیٹا ہے۔ یعنی ایسے حالات آ جائیں گے۔ بہرحال ان مفہوموں میں سے کوئی ایک بھی مفہوم ہو تو مطلب یہ کہ قیامت کے علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لونڈی اور باندی یہ اپنے مالک کو جنے گی۔ دوسری علامت وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُحْمُ فِي الْبُنْيَانِ، جب لمبی لمبی عمارتیں بنانے پر فخر کریں گے اونٹوں کے چرواہے، اونٹوں کے ادنا قسم کے اونٹوں کے چرواہے یہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے اندر فخر کریں گے۔ یہ صورتحال بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج سے 20-30 سال پہلے جو آج بڑے بڑے محلات بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پلازے بنائے ہوئے ہیں، آج سے 20 سال 30 سال پہلے ان کی اپنی حالت کیا تھی، یا ان کے آباء و اجداد کی حالت کیا تھی؟ ایک جھونپڑی بھی ان کو نصیب نہ تھی، ایک ٹائم کی روٹی سے بھی تنگ تھے۔ لیکن آج ان کو وہ تمام کی تمام اپنی یا اپنے آباء و اجداد کی چیزیں بھول گئی ہیں، اور بڑی بڑی زمینوں کے بڑے بڑے وہ کوٹھیوں کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ اور آج ان کو یاد بھی کروائیں کہ کچھ سال پہلے تمہاری کیفیت یہ تھی، تو وہ الٹا تو پر ناراضگی کا اظہار کریں گے۔ فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، 5 چیزیں ان کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، سورہ لقمان کی آیت نمبر 34، جس میں ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ ثم ادبر، پھر اس کے بعد وہ آدمی جو سائل تھا اٹھ کر چلا گیا۔ فقال ردوہ، آپ فرمایا کہ اس کو واپس لاؤ، یہ جو سائل جس نے سوال کیا تھا اس کو ذرا واپس بلائیے۔ فلم یروا شیئا، تو صحابہ کرام نے نہ دیکھا کچھ بھی، باہر نکلے دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھا تو جو سائل ابھی چند لمحات پہلے نکلا تو وہ نظر نہ آیا۔ آپ نے بتلایا کہ بیٹھے کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ یہ سائل کون تھا۔ فقال ھذا جبریل جاء یعلم الناس دینہم، آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو آئے تھے لوگوں کو ان کا دین سکھلانے کے لیے۔ جبریل تھے اور ایک خاص انداز کے اندر
سوال جواب کی ایک نشست قائم کر کے وہ لوگوں کو تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے کہ دین اسلام کیا ہے۔ تو اس کے اندر ایمان، اسلام اور احسان کو دین کہا ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے۔ اور وہ سوال تھے کیا؟ سوال تھے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں۔ تو ثابت ہوا کہ اسلام، ایمان و احسان یہ دین ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دین جو ہے یہ ایک مرکب چیز ہے، یہ کہ مفرد صرف اقرار کا نام، صرف تصدیق کا نام نہیں، بلکہ یہ اقرار بھی، تصدیق بھی اور عمل بھی، تینوں کے مرکب کا نام ایمان ہے، اور دین بھی اسی چیز کا نام ہے۔ قال ابو عبداللہ جعل ذلک کلہ من الایمان۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو ایمان میں سے شمار کیا ہے۔ تو گویا کہ ایمان، اسلام، احسان یہ تمام کے تمام ایمانیات میں سے ہیں، اور ان کو انہی الفاظ میں سے اسلام کو ایمان، ایمان کو اسلام کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ باب نمبر 38، یہ باب بلا ترجمۃ الباب ہے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ بعض اوقات امام بخاری رحمہ اللہ بغیر عنوان قائم کیے صرف باب کا لفظ لکھتے ہیں۔ اس کے کئی ایک مقاصد ہوتے ہیں، یہ پہلے تفصیل ان کی ہو چکی ہے۔ مختصر یہ کہ یا تو یہ گزشتہ باب کا یہ کہ اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اسی کی ایک فصل ہوتی ہے۔ اگر اس باب کو گزشتہ باب کا ایک حصہ اور فصل بنایا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ گزشتہ باب کے اندر اسلام، ایمان کو دین کہا گیا تھا، تو اس باب میں اہل کتاب کے ایک بہت بڑے عالم اور حکمران، اس نے بھی اسی بات کو بیان کیا کہ ایمان کے اتمام کا ذکر کیا کہ ایمان کا اتمام فلاں فلاں کام کیا جائے تو ایمان مکمل ہوتا ہے، جس کے اندر اعمال کا بھی اس نے تذکرہ کیا۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر اس کا رد نہیں کیا، تو ثابت ہوا کہ ایمانیات، ایمان جو صرف اقرار یا صرف تصدیق کا نام نہیں بلکہ اعمال بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ دوسرا، تشہیز اذہان کے لیے امام بخاری نے آگے باب قائم نہیں کیا، یعنی اس کا عنوان قائم نہیں کیا، تاکہ باقی عنوان میں نے قائم کر دیے تو یہ عنوان آپ بذات خود قائم کر دیں۔ تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایمان یہ جس طرح کہ ایمان یہ خود اس کے اندر متعدد اس حدیث سے تبویبیں ہو رہی تھی، جو آگے حدیث امام بخاری لائے اس باب میں، اس پر متعدد قسم کے ابواب قائم ہو سکتے تھے، تو امام بخاری نے یہ حاضرین پر چھوڑ دیا کہ آپ جتنے بھی ان کے اندر ابواب قائم ہو سکتے ہیں اور مسائل کا استنباط ہو سکتا ہے وہ کریں، اگر مقرر کر دیا جائے تو آپ کی نظر اور سوچ اسی پر محدود رہ جائے گی، تو آپ اس کے اندر متعدد جتنے بھی احکام اور مسائل نکل سکتے ہیں وہ تمام نکال سکتے ہیں۔ قال حدثنا ابراہیم بن حمزہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ان عبداللہ ابن عباس اخبرہ قال اخبرنی ابو سفیان۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، انا ہرقل قال لہ سألتک، بے شک ہرقل بادشاہ نے کہا تو ابو سفیان کو کہ بھی میں نے آپ سے سوال کیا ہے۔ ہرقل نے سوال کیا کہ علی یزیدون ام ینقصون، کہ وہ بڑھتے جا رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں۔ امام بخاری یہ ایک لمبی روایت میں سے تھوڑا سا حصہ تقطیع قطع کر کے یہ حصہ بیان کیا ہے۔ پوری حدیث کتاب بدء الوحی حدیث نمبر 7 میں آ چکی ہے، اور آگے بھی کتاب الجہاد حدیث نمبر 2941 کے اندر بھی یہ تفصیل سے دوبارہ پھر آئے گی۔ تو یہاں تھوڑا سا حصہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہرقل نے سوال کیا علی یزیدون ام ینقصون، وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم؟ فزعمت انہم یزیدون، تو نے یہ آگے سے کہا تھا کہ وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ وکذالک الایمان، تو آگے ہرقل نے کہا تھا کہ اسی طرح ایمان ہے حتی یتیمہ، یہاں تک مکمل ہو جائے، کہ ایمان بھی
دن بدن بڑھتا جاتا ہے، آگے زیادہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے اتمام کو پہنچ جائے۔ اور ہرقل نے یہ بات اپنی کتابیں، جو پہلے آسمانی کتابوں کا وہ عالم تھا اور بادشاہ بھی تھا، اس کی روشنی کے اندر یہ بات کہی تھی، کیونکہ اس نے تمام جو ابو سفیان سے سوالات کیے اور اس نے جوابات دیے، پھر ان کی پوری نبی کی تصدیق پر منطبق بھی کیا، تو یہ دلیل ہے وہ پہلی شریعتوں کا عالم تھا۔ وسألتو کا، پھر اس نے کہا کہ میں نے تو اس سے سوال کیا تھا، هل يرتد احد سخطۃ لدینہ، کیا کوئی مرتد ہوا ہے، کوئی ایک اس کے دین سے ناراض ہو کر بعد ان يدخل فیہ، اس میں داخل ہونے کے بعد۔ ایک میں نے یہ بھی سوال کیا کہ اس پیغمبر کی اتباع قبول کرنے کے بعد کسی نے اس کا دین نظریہ چھوڑ کر مرتد ہوا ہو، کوئی ایسی بات ہے؟ فزعمت اللہ، تو نے یہ کہا تھا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ وکذالک الایمان، اسی طرح ایمان ہے، حینا تو خالط بشاشتہ قلوب، بشاشتہ القلوب، جب اس کی چاشنی اور لذت دلوں کی گہرائی میں پہنچ جاتی ہے، لا یسخط احد، تو پھر کوئی ایک اس کو ناپسند، ناراض ہو کر، ناپسند ہو کر اس کو نہیں چھوڑتا۔ ایمان کی لذت اور چاشنی جب دل میں پہنچ جاتی ہے، پھر اس کو کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس سے امام بخاری نے بھی یہ ثابت کیا کہ ایمان جو ہے اس کے اندر بڑھوتی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان کے اندر اعمال بھی شامل ہیں۔